صوبے بنے تو آئین کے تحت بنیں گے، چوک شو سے نہیں۔ نئے صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شرجیل میمن کا 2 ٹوک اعلان، کہا نئے صوبے کا فیصلہ عوام کے منتخب نمائندے کریں گے، ہم خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کے لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ جن صوبوں نے قرارداد منظور کی پہلے وہ صوبے بنائے۔ پنجاب حکومت کو خدشہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شکست ہو جائے گی۔ سندھ کی وحدت کے لیے دانش پر ہم آواز، پاک امریکن کلچرل سینٹر میں کانفرنس، ادیبوں اور دانشوروں کی شرکت، ڈاکٹر قیصر بنگالی، ناظر محمود، نصیر میمن، شہاب اوستو، محمد شیخ اور دیگر کی سیر حاصل گفتگو۔ شرکاء نے سندھ کی تقسیم کی سوچ کو مسترد کیا، سندھ کی وحدت، اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ پر زور، بولے کراچی کے مسائل کا حل سندھ کی تقسیم نہیں۔ امیزنگ گریس انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کا 7واں کنوکیشن، طلباء و طالبات اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت، ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا اظہار مسرت، انتظامیہ اور اساتذہ مزید بہتر انداز میں خدمات سر انجام دینے کے لیے پرعزم۔ روشنیوں کے شہر میں اندھیروں کا راج، کورنگی کی نورانی بستی کی بیشتر اسٹریٹ لائٹس 6 ماہ سے خراب، شہریوں کی آمد و رفت میں مشکلات، وارداتیں بڑھ گئیں، علاقہ مکینوں کا بار بار توجہ دلانے پر بھی مسئلہ حل نہ ہونے کا شکوہ۔ تقریباً 6-8 مہینے ہو گئے یہ لائٹیں بند ہیں، اور مین قبرستان ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پاسکو سندھ کو 2,23,455 میٹرک ٹن گندم فراہم کرے گا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے، فلور ملز کے لیے گندم ذخیرہ کرنے کی حد 3 ماہ مقرر کر دی گئی، سیپرا کے چیئرمین اور ممبران کی منظوری دے دی گئی۔ شرجیل میمن نے کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں واش پروگرام شروع کیا جائے گا۔ نوکوٹ سے پانی کی لائن بچھانے کی منظوری، پانی کی فراہمی کے منصوبے کے لیے وزراء کی کمیٹی قائم۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو مزید مہنگائی کے جھٹکے دینے کی تیاری، کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان، ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹2.52 فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست، نیپرا کی جانب سے درخواست پر 27 اگست کو سماعت کرنے کا فیصلہ، منظوری پر بجلی صارفین پر 41 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 7% اضافہ، جولائی 2026 میں بجلی کی پیداوار 15,122 گیگا واٹ آور رہی۔ جولائی میں بجلی کی پیداوار ماہانہ بنیاد پر بھی 13% بڑھ گئی۔ جون میں بجلی کی پیداوار 13,441 گیگا واٹ آور رہی۔ جولائی میں ہائرل بجٹ بجلی کی پیداوار 6,019 گیگا واٹ آور رہی۔ بجلی کی مجموعی پیداوار میں ہائرل کا حصہ 39.8% رہا۔ پیٹرولیم لیوی ٹیکس واپس لینے تک دھرنا ختم نہیں کریں گے، امیر جماعت اسلامی کراچی کا اعلان۔ جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا 3را روز، مونم ظفر کا پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور اضافی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، کہا پیٹرولیم لیوی کا بوجھ براہ راست عوام پر پڑ رہا ہے، ختم کیا جائے۔ سرکاری زمین اور قومی اور صوبائی اثاثہ تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، لینڈ الاٹمنٹ سے متعلق عالمی قوانین کا جائزہ لینے کی ہدایت، قانون کے نفاذ میں ابہام اور قانونی پیچیدگیاں دور کرنے پر زور۔ ناصر حسین شاہ نے کہا سرکاری زمین کے ریکارڈ، استعمال اور مینجمنٹ میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ جام اکرام اللہ دھاریجو بولے سرکاری اراضی کے شفاف انتظام سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ لینڈ مینجمنٹ ایکٹ 2026 پر تجاویز کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ ذہنی صحت اور بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص پر خصوصی اقدامات کا اعلان، ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو کا سرطان سے آگاہی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب، کہا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز خواتین کو بریسٹ کینسر کی ابتدائی علامات سے آگاہ کریں۔ سندھ میں سیکنڈری ہیلتھ سسٹم کے اثر نو تشکیل کا فیصلہ، ہر مریض کا طبی ریکارڈ الیکٹرانک سسٹم سے محفوظ ہوگا، مریض جہاں جائے گا اس کا طبی ریکارڈ ڈاکٹر کو دستیاب ہوگا۔ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کے لیے ایپ تیار، سسٹم جلد لانچ ہوگا۔ سندھ میں ICU سہولیات مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ KMC کا رہائشی سرکاری جائیدادیں کمرشلائز کرنے کا فیصلہ، رہائشی مقاصد کے لیے
موجود فلیٹس اور بنگلہ کمرشلائز کیے جائیں۔ ڈائریکٹر لینڈ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ڈی جی ماسٹر پلان کو خط، رہائشی سرکاری جائیدادوں کی کمرشلائزیشن کی منظوری مانگ لی گئی۔ میر کراچی کا 3 تلوار والا بنگلہ بھی کمرشلائز کرنے کی تجویز، کمرشلائزیشن سے متعلق تمام ضروری دستاویزات خط کے ساتھ منسلک۔ متن کے مطابق کے ایم سی تمام متعلقہ قوانین اور ضوابط کی پابندی کرے گی۔ سندھ حکومت کی سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے سال انکریمنٹ دینے کی منظور، ریٹائرمنٹ سے کم از کم 6 ماہ قبل ملازم ریٹائر ہو کر انکریمنٹ کا فائدہ ملے گا۔ ریٹائرمنٹ کے اگلے سال گریڈ میں ترقی ملنے پر پینشن کے حساب سے انکریمنٹ کا فائدہ ہوگا۔ محکمہ خزانہ سندھ کے مطابق انکریمنٹ کا فائدہ صرف پینشن کے حساب سے محدود ہوگا۔ ریٹائرڈ ملازمین کو کوئی بقایا تنخواہ یا الاؤنس نہیں ملے گا۔ فیصلے کا اطلاق 21 ستمبر 2022 کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین پر ہوگا۔ اب مختلف علاقوں میں گھر گھر سے کچرا اٹھایا جائے گا۔ ضلع غربی، شرقی، کماڑی اور ملیر میں 531 مشینری اور سٹوریج بنز شامل کرنے کا فیصلہ۔ 81 مشینری اور 400 سے زائد کنٹینرز اور سٹوریج بنز بیڑے میں شامل۔ ماحولیاتی آلودگی اور ایندھن کی بچت کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خرید لی گئیں۔ 6 میکینیکل سویپرز، 400 ڈسٹ بنز اور 450 کچرے کے کنٹینرز بیڑے میں شامل۔ نئی مشینری 20 اگست سے 30 ستمبر تک مختلف اضلاع میں فراہم کی جائے گی۔ کراچی کا ہائی پروفائل میر رضا کیس، 21 روز بعد بھی تحقیقات بے نتیجہ۔ نئی تفتیشی ٹیم بھی کیس کے اہم سوالات کے جواب تلاش نہ کر سکی۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے باوجود قتل کی وجوہات کا تعین نہ ہو سکا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پولیس کو اب ایپل واچ اور موبائل فون کے فورنزک کا انتظار۔ کچرا چننے والا مشکوک شخص بھی پولیس کی گرفت سے باہر۔ میر رضا کے ڈیجیٹل گیجٹس تاحال لاہور نہیں پہنچ سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سوالات میں اضافہ، پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میر رضا قتل کیس، سٹی کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج۔ میر رضا کے والد بھی احتجاج میں شریک، ہاتھ میں بینرز اٹھا لیے۔ وکلا کا میر رضا قتل کیس میں تحقیقات پر تحفظات کا اظہار۔ والد میر رضا نے کہا فورنزک کے لیے شواہد کافی تاخیر سے پنجاب بھیجے گئے۔ پولیس کے کرائم سین پر تاخیر سے پہنچنے پر بھی سوالات اٹھ گئے۔ وکلا کا میر رضا قتل کیس کی شفاف اور مؤثر تحقیقات کا مطالبہ۔ لیاری گینگ وار کا انتہائی مطلوب کمانڈر فیصل پٹھان ایران سے فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق فیصل پٹھان ماضی میں رحمان ڈکیت اور بابا لاڈلا گروپ سے وابستہ رہا۔ فیصل پٹھان ایران سے مبینہ طور پر گینگ وار نیٹ ورک چلاتا رہا۔ ملزم کا نام سی ٹی ڈی کے ریڈ بک میں شامل تھا۔ ملزم پولیس پر حملوں سمیت دیگر سنگین مقدمات میں نامزد رہا۔ شہر میں جرائم اور حادثات کا سلسلہ رک نہ سکا۔ 3 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، موٹر سائیکل برآمد۔ مقابلے بلدیہ نارتھ ناظم آباد میں ہوئے۔ اورنگی ٹاؤن میں اندھی گولی لگنے سے 40 سالہ گل انور زخمی۔ لیاری نیا آباد میں مخدوش عمارت کا حصہ گر گیا۔ کراچی ڈیفنس میں ٹائر کی دکان سے کروڑوں روپے کا سامان چوری۔ ساؤتھ پولیس کی کارروائی، چوری شدہ سامان برآمد۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق پولیس نے چوری شدہ سامان سے بھرا مزدہ برآمد کر لیا۔ مزدہ ڈرائیور سمیت 1 ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ ملزم سے چوری کے واقعے سے متعلق تفتیش جاری۔